اور جب انسان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کے حکم کے خلاف نہ تو اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، نہ اپنے ماتحتوں کی زندگی کے اندر کوئی بات وہ برداشت کرتا ہے، نہ اپنے گھر کے اندر کوئی بات خلاف شریعت برداشت کرتا ہے، نہ اپنے محلے اور اپنے علاقے کے اندر کوئی بات خلاف شریعت برداشت کرتا ہے۔ اور اگر اس کی طبیعت خلاف شریعت باتوں کو اپنے گھر کے اندر دیکھ کر، اپنے محلے کے اندر دیکھ کر، اپنے ماتحتوں اور رشتہ داروں کے اندر دیکھ کر اگر اس کی طبیعت اسے ملامت نہیں کر رہی ہے اور اسے روکنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو علی الاعلان نمازیں چھوڑتا ہوا دیکھ کر بھی اس کی نماز کے پڑھنے کی فکر نہیں کر رہا ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو فحش مناظر کے دیکھتے ہوئے اس کو نہیں ٹوک پا رہا ہے، تو پھر اس کو خیر منانی چاہیے اور اس کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے دل میں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ ایمان ہوگا یہ سارے کے سارے اثرات آ کر کے رہیں گے۔ جب ایمان ہوتا ہے انسان کے اندر حمیت ہوتی ہے، دینی غیرت آتی ہے، اور اگر دین کے خلاف وہ کوئی بھی کام دیکھتا ہے تو پھر اس کو سکون نہیں ملتا، پھر راتوں کو نیند نہیں آتی، پھر وہ سوچتا ہے یہ کیسے ہو جائے گا کہ میری اولاد، میرے ماتحت لوگ، میرے گھر کی عورتیں وہ نمازیں نہ پڑھیں، میں خود نماز نہ پڑھوں، رات کو مجھے کیسے نیند آ جائے گی، میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میں کیسے رہ سکتا ہوں، اور اس حال میں کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میری نگاہ پاکیزہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دینی جذبہ، یہ دینی غیرت، یہ دینی حمیت، یہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھتی ہے، یہ اس کو مجبور کر دیتی ہے۔ یہی محرم الحرام کے مہینے کا یہ جو واقعہ ہے، یہ وہی دینی غیرت اور دینی حمیت کا واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیلی تھی، جھوٹی خبر پھیلی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے جو اس وقت موجود تھے بیعت لی تھی اور کہا تھا بیعت کرو کہ جب تک زندہ ہو ان کافروں سے قتال کرو گے اور جہاد کرو گے اور منہ نہیں پھیرو گے جب تک جان کے اندر جان ہے۔ تو یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد، چونکہ ابھی آپ کے درمیان اور دوسرے حضرات کے درمیان کافی لمبا اختلاف چلا ہے خلافت کے مسئلے کو لے کر، اور اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، آپ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بعد اپنا کوئی ولی عہد، کوئی جانشین اپنی زندگی میں مقرر کر دیں تاکہ مسلمان آپ سے اختلاف سے بچ جائیں۔ کہنے والے کا ارادہ کوئی شر کا نہیں تھا، جن کے سامنے یہ بات کہی تھی ان کا بھی ارادہ کوئی شر و برائی کا نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن کو کرنے والوں کا وہ ارادہ نہیں ہوتا، جو تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور اس بات پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اپنے بیٹے جس کا نام یزید تھا اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اور اس زمانے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب خلافت سپرد کی گئی تھی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے تخت کو، اپنی بادشاہت کو قربان کر کے اپنا حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ خلافت میرا حق ہے تو میں اپنا حق آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ میری طرف سے خلیفہ رہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اس وقت مدینے میں تھے، تو یزید نے مدینے کے گورنر کو لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس گورنر نے بلایا تو آپ نے مہلت مانگی اور آپ اس کا ارادہ بھاپ گئے کہ اگر میں نے بیعت نہیں کی تو یہ میرے اوپر سختی کرے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ راتوں رات وہاں سے نکل کر مکہ معظمہ میں چلے گئے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سارا مکہ اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور گویا کہ وہاں پر ان کی حکومت تھی اور ان کی خلافت تھی۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آرام سے رہنے لگے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا وقت وہ لگاتے تھے، جو ان کے شب و روز کے اعمال تھے، وہ ان کے اندر ہمتاً مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد کوفے کے لوگوں نے، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا،
جہاں پر اپنی راجدھانی بنائی تھی، جہاں سے وہ سارے اسلامی ممالک کو کنٹرول کیا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں پر کوفہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ فوراً آ جائیں، دیر نہ کریں، کوفے کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے برداشت سے باہر ہو رہے ہیں اور وہ بہت بے چین ہیں کہ وہ آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ادھر جب کوفے کے گورنر کو اور یزید کو اس معاملے کا پتہ چلا کہ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنی شروع کر دی ہے، تو یزید نے فوراً کوفے کے گورنر کو بدلا اور وہاں پر ایک بہت بڑا ظالم اور جابر ابن زیاد کو مسلط کیا اور یہ کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس بغاوت کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں کے بیعت ہونے کو روکا جائے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے، جتنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے تمہیں اجازت ہے، جو چاہو کرو، جتنی طاقت کا چاہے استعمال کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے لوگوں کو روکنا ہے اور ان کو وقت کا خلیفہ بننے سے ہر ممکن طریقے سے باز رکھنا ہے۔ چنانچہ جب ابن زیاد وہاں پر مسلط ہوا، اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، لوگوں کو دھمکانا شروع کیا، اور سارے کے سارے لوگ پھر گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی ابن زیاد نے پکڑ کر قتل کروا دیا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے قاصد کے ذریعے سے انتقال سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط لکھ دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو اس وقت کوفے کے اندر کوئی بھی حمایتی نہیں ہے، سب لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، سب لوگوں نے وعدہ خلافی کر دی ہے، اب آپ یہاں پر نہ آئیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے چل چکے تھے، اور چلنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، ان تمام لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا کہ آپ ہرگز کوفے کی طرف نہ جائیں، وہاں کے لوگ بغاوت کر دیں گے، وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا اور آپ کے والد کے ساتھ بھی یہی کیا، لیکن وہی بات جو مضمون میں شروع سے لے کر چلا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہمارے اوپر ایسے لوگ حکمراں بنا دیے گئے کہ جو علی الاعلان دین کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی حدود جو اللہ کی طرف سے قائم تھی ان کی حد بندی کو پامال کر دیا، ایسے موقع پر حسین سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں۔ میری دینی حمیت، میری دینی غیرت، مجھے اپنے نانے کے دین کے اندر یہ دیکھ کر کہ تبدیلیاں دن بدن واقع ہو رہی ہیں، میری دینی حمیت مجھے جھنجھوڑ رہی ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور مجھ سے جو بھی بن پڑے۔ مجھے کوفے کے لوگوں نے وعدہ کیا ہے اور مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے، مجھے ان سب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں وہاں جا کر اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور دین کو تبدیلی سے بچانا چاہتا ہوں، دین کو ہر قسم کی تحریفات سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل دیے، اور راستے میں پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پتہ چلا اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان کے اندر پہنچے تو وہاں 5000 کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے موجود، انہی لوگوں کا لشکر کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی منتیں سماجتیں کر کے، آپ کی خوشامدیں کر کے، آپ کو مجبور کر کے یہاں پر بلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دینی حمیت دیکھیں، دینی غیرت دیکھیں۔ بعض روایتوں کے مطابق 60-70 لوگوں کا قافلہ تھا، بعض روایتوں کے مطابق جس میں سب سے زیادہ کا عدد ہے وہ 250 کا قافلہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنا سا قافلہ لے کر صرف اس وجہ سے کہ اگر اس دین کے اندر جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا گروہ کہ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بظاہر نمازیں بھی ادا کرتا ہے، بظاہر اسلام کی ظاہری چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود گناہوں کا مرتکب ہوگا، گناہوں کا علی اعلان اظہار کرے گا، تو پھر ایسے موقع پر میں مسلمان خود ہو کر اس کے خلاف بغاوت کروں گا اور اس کے خلاف اپنی تلوار نکال کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تک میری جان کے اندر جان ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، مجھ سے جب تک ہو سکے گا میں اس کا مقابلہ کروں۔ یہ دینی حمیت، یہ دینی غیرت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام
اتنا بلند اور اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، ایک سے زیادہ موقعوں کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کر لیجئے۔ اور مزید اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو حسین سے اور حسن سے محبت کرے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت کر لیجئے۔ یہ مقام ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، یہ مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اس موقع پر حضرت حسن یا حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی بھی آ جایا کرتا تھا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوا کرتے تھے، اور جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، کبھی کندھے پر چڑھ جایا کرتا ہے، یہ دونوں بچے اتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ نماز میں اپنے نانا کے پاس جاتے تھے، کبھی ان کی پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے، کبھی ان کے کندھے پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرات حسنین میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتا تھا تو آپ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، آپ کو ان کے ساتھ شفقت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے لیکن اپنے نواسے کو نہیں اتارا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کی گودوں کے اندر پلے تھے، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جگر کے ٹکڑے تھے، ان کے جسم کا حصہ تھے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے چچا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دونوں والحسین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں میرے نواسے، یہ جنت کے جتنے بھی جنت میں جوان جائیں گے ان جوانوں کا جو اللہ تعالیٰ سردار بنائیں گے وہ سردار یہ دونوں حضرات حسنین ہوں۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود کہ جب ان کے سامنے دین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جب لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو یہ اپنے تمام فضائل کو، اپنی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے وہ اللہ کا بندہ تنے تنہا اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنے بچوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کو لے کر، تمام جمعیت کو لے کر ایک انجان جگہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پر 5000 لوگوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، لیکن جب تم نے بغاوت کر دی ہے اور میرا ساتھ دینے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے، اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو، تو میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیسی انصاف کی باتیں کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کی طرف جانے کی واپس اجازت دے دی جائے، میں وہاں چلا جاؤں گا، اور جیسے مکے میں عبادت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا تھا اس طرح سے میں اپنی زندگی پوری کر دوں گا۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی بھی کافر ملک کی سرحد کی طرف چھوڑ دیا جائے، میں وہاں سے ان سے قتال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے بادشاہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، جیسے میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیٹھ کر اپنے معاملات احسن طریقے سے سلجھا لیے تھے، اسی طریقے سے میں ان کا چھوٹا بھائی حضرت حسین ان کے بیٹے یزید سے بیٹھ کر کے اپنے معاملات بہت خوشی کے ساتھ اور بہت حسن و خوبی کے ساتھ اپنے معاملات نمٹا لوں۔ لیکن ابن زیاد، اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام اس تک پہنچا تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ان کے اس بات کو مان لے، لیکن ایک شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے اس ابن زیاد کے کان بھرے اور کہنے لگا کہ حضرت حسین اگر یزید کے پاس چلے جاتے ہیں تو یزید کی نظر میں حسین تم سے زیادہ جاہ و جلال والے ہو جائیں گے، ان کا اکرام تم سے زیادہ کرے گا، اور اس وقت یزید کی نظر میں تمہارا جو مقام، تمہاری عزت اور جو تمہارا مرتبہ ہے تم اس مرتبے پر فائز نہیں رہ سکو گے۔ یہ جو ہمارا پچھلے ہفتے بیان چل رہا تھا نا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور دنیا کی رنگینیاں، یہ انسان کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، یہ دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ، کہ انسان کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا گناہ کر سکتا ہے۔ اس کو دنیا کی محبت نے، دنیا کے جاہ نے، دنیا کے عہدوں نے اندھا کر دیا، اور وہ کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا نہیں، تمہیں ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کی اجازت نہیں ہے، بس تمہیں ایک آپشن دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں میرے ہاتھ پر فوراً یزید سے بیعت ہونا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہیں ہوگا، میں ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک بے باک آواز ہوں،
مجھے طاقت دکھا کر کے، مجھے جمعیت دکھا کر کے، مجھے فوجیں دکھا کر، مجھے تلواریں دکھا کر، مجھے چاروں طرف سے گھیر کر نہیں دبایا جا سکتا، نہیں جھکایا جا سکتا۔ میرا سر میرے تن سے ضرور الگ ہو سکتا ہے لیکن میری آواز نہیں دبنے والی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً بے باکی کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو پھر لڑو۔ 70-75 لوگوں کا قافلہ سامنے، 5000 لوگ، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ، حضرت زین العابدین کے نام سے جو آگے جا کر کے مشہور ہوئے، بیمار تھے، عورتیں پیاسی تھیں، کتنے لوگ بیمار تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب پھر اگلا دن آیا اور وہ لوگ کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو سمجھایا اور کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہاری دعوت کے اوپر آیا ہوں، میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا، وہ قیامت تک اس کی پرورش کرتے، تم کیسے نبی کے امتی ہو؟ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ کس وجہ سے تمہارے لیے میرا قتل کرنا حلال ہے؟ کیا میں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کیا میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ کیا میں نے زمین میں فساد کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی باغیوں والا کام کیا ہے؟ میں نے آخر کیا ہے کہ جو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے؟ لیکن ان تمام باتوں کا ان لوگوں کے اوپر، اس جماعت کے اوپر دنیاوی محبت کی وجہ سے، جاہ کی محبت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، کیسی زبردست قیامت ڈھائی گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور تو کر کے دیکھیں کہ اگر کسی کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا جائے، اس کے بھتیجے کو ذبح کیا جائے، اس کے بھائیوں کو ذبح کیا جائے، اس کے پورے خاندان کو یک بعد دیگر کاٹا جائے تو اس کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آخری میں لڑے، اور اس انداز سے لڑے کہ یزید کی فوج نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کون مرد مجاہد ہے، یہ کیسا جواں مرد ہے، اس نے کیسے جوہر دکھائے کہ آج تک ہم نے کسی ایسے انسان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور نہ جانے کتنے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، لیکن ایک آدمی ہزاروں کی فوج کا کیسے مقابلہ کرتا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 60 سے زیادہ زخم تھے، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کا دل نہیں بھرا، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لٹا کر 10 گھوڑوں کو ان کے جسم کے اوپر چلایا اور دوڑایا، اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک جوڑ کو توڑ کر کے رکھ دیا اور سارا جسم خراب کر کے رکھ دیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا اور کوفے کے گلیاروں میں ان کے سر کو گھمایا گیا۔ یہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، قابل قدر بزرگوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اتنے بڑے بڑے حضرات کہ جن کے جاہ و جلال کا یہ عالم، جن کا اللہ رب العزت کی نظر میں اتنی بڑی بزرگی، جن کا اللہ رب العزت کی نظر میں اتنا اونچا مقام، ان تمام باتوں کے باوجود دنیا کی بے وفائی نے اور دنیا کی محبت نے اور دنیا کی رنگینیوں نے انسانوں کو اس بات کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کریں، اور صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ بہت ہی زیادہ بے حرمتی کے ساتھ قتل کیا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔